السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی خبر آپ لوگوں کو سناؤں گا جو کہ سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب بھی فلسطین کی بات ہو یا اسرائیل کو دینے کی گھبل کے بات ہو تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آج پھر ایران نے مرد مجاہد کا کام کیا ہے۔ ایران نے آج پھر وہ کام کیا ہے جو ہم الفاظوں میں تعریف بھی نہیں کر سکتے، ویسا کام کر دیا ہے اس نے، جو کہ جس کی بساط نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ جو 100 میزائل ایک ساتھ 13 منٹ کے اندر 100 میزائل گرائے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسرائیل کی حالت کیا ہوئی ہوگی، اسرائیل کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ چیخ اٹھا ہے، چلا اٹھا ہے، کاپ اٹھا ہے، دھیرا اٹھا ہے، لیکن اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آگ ہی آگ نظر آ رہی چوطرف، انگاری انگار نظر آ رہی چوطرف۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آج 1 اکتوبر ہے۔ 1 تاریخ کے دن ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیا ہے ایران جو کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، تاریخ کی ہسٹری بن چکا ہے، کیونکہ اس 100 میزائل، اس سے پہلے بھی کئی میزائلوں سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ 100 میزائل جو گرے ہیں یہ تقریباً ملٹری کے کئی کیمپ تباہ برباد ہو چکے ہیں، کئی اس کا ہتھیار تباہ ہو چکا ہے۔ اب انہیں جھوٹے باتیں تو خیر کرنا ان کی فطرت میں ہے، ان کے خون میں ہے، انہوں لاکھ کہہ لے، لیکن دنیا بھی جانتی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اب بھلا یہ آپ لوگوں کو پہلے آپ کے ابو بھائی کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ نیوز پہنچ جائے گی، لیکن یہ سنتے ہی سنتے ہو سکتا اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگوں کو مل جائے، اس کے بعد دنیا بولے گی۔ لیکن یہ ہماری گودی میڈیا سے ہم یہ امید تو نہیں رکھ سکتے، بتائے گی ضرور لیکن اتنا کھل کے نہیں بولے گی اور اتنا نقصان نہیں بتائے گی، کیونکہ اس کو شرم آتی ہے نا، اس کو شرم آتی ہے، کیونکہ وہ لوگ ان کے مائی باپ ہیں، ان کے داتا ہے، تو یہ لوگ انہی کی اپنے آپ کو نسل سمجھتے ہیں، تو اس لیے چھپائیں گے بھی، کم بتائیں گے، کیونکہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتی وہ چیز، کیونکہ سرعام ہو چکی ہے، دنیا جان چکی ہے۔ پورا آپ جزیرہ لے لو یا خلیج کے پورے چینلوں پہ آپ غنا اولا، غنا ثانی، غنا ثالثہ، سعودی عرب کا لے لو، قطر کا لے لو، کویت کا لے لو، بحرین کا لے لو، عمان کا لے لو، جو بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ تو جو ہے سو لائف دیکھ چکے ہیں، کیا حال ہے، کتنا ادھم مچے ہوا ہے، کتنا بمباری ہو رہی ہے، کیا ہل رہا ہے، کتنا کاپ اٹھ رہا ہے، کتنا چیخ اٹھ رہی ہے، وہاں کی پبلک روڈوں پہ نکل آئی ہے اپنی جانیں بچانے کے لیے، گٹروں میں پناہ لے رہے ہیں، گٹروں میں چھپ رہے ہیں۔ جب پھر ایسی سمجھانا، جب دوسروں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، جب ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا، یہ بتانے کے لیے جب خاصی رہتے۔ ہاں، حالانکہ یہ بات تو الگ ہے کہ وہاں کی کچھ پبلک نیتنیاہو کے پتلے جلا رہی تھی، تھوڑے ٹائم سے کر رہی تھی، لیکن پھر بھی دوغلاپن، تو ان کو معلوم ہے کہ یہ 1 نمبر کا چٹا ہے، 1 نمبر کا بھنڈا ہے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے، اس کی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگوں سے ان سے زیادہ تو کون جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان سے زیادہ تو،
لیکن جانتے ہوئے بھی انجان تھے، دل میں مزے لے رہے تھے کہ چلو بھائی اس کو اتنا نقصان کر دیا، اور اس نے اس کو مار کے بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا تیز مرخا بن گیا تھا، بڑا اپنے آپ کو جو ہے سو یعنی ایک طرف سے ایران کے پہلے پریزیڈنٹ کو، اس کے بعد جو ہے سو پھر اس کو مار کے کیا کی سمجھا تھا ان میں ایک خوف طاری ہو جائے گا، ان کو ایک ڈر سا بڑھ جائے گا. اس کے دماغ میں کیا کیا گندگی چل رہی تھی اس کو ہی معلوم ہے، یہ بہتر جانے. انہیں یہ نہیں سوچا تھا جب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جب اس کو مارنے بیٹھیں گے تو کس طریقے سے ماریں گے. اور رہی بات ابھی انہیں اگرچہ ایران کو جواب دیا، جوابی کارروائی کیا، تو انہیں تباہ بربادی کے دہانے پہ آ چکا ہے. یہ میں لکھ کے دے دوں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ اب ایران کے ساتھ رشیا ٹھہرے ہوا ہے، ایران کے ساتھ کوریا ٹھہرے ہوا ہے، ایران کے ساتھ تقریباً آدھی دنیا ٹھہری ہوئی ہے، اور تمام اسلامی ممالک پورے ایران کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. کیونکہ ایران جو کام کر رہا ہے یہ اپنے نجی فائدے کے لیے یا اس کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ اپنے اسلام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ بنے ہوا ہے، وہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں جلس برابر ہوتی ہے اپنے لوگوں میں کہ ہم ایران کو کیا سمجھ رہے تھے اور کیا بتانا چاہ رہے تھے، کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ دنیا میں کیا ثابت کر دیا اس نے کیا پیغام دے دیا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو اس سے جو جلس رکھتے ہیں نا، اس سے جو خبص رکھتے ہیں، جو ذہنوں میں جس کی گندگی جو چلتی ہے نا، یہ تو ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے. اب یعنی جھوٹے منہ سے تعریف تو ضرور کریں گے، لیکن دل میں ان کو افسوس بھی ہے کہ دیکھو آج ایران کہاں چلا گیا. ایران واقع مرد مجاہد ہے. ایران کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس صدی میں اگرچہ کوئی مسلم کنٹری ہے تو وہ ہے ایران، کوئی مرد مجاہد ہے تو وہ ہے ایران. اور یقین مانیے اللہ رب العزت کی بھی اس کو اتنی مدد مل رہی ہے، نہیں تو ایک نہتا آدمی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ راضی ہے اس کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی لیے اس کو اتنی مدد بھی مل رہی ہے اور اتنی ہمت بھی اس کی بڑھ رہی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ ایران کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام مسلمان کنٹریوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے ہی ایران کو جلد سے جلد فتح یاب کرے اور فلسطین کو جلد سے جلد آزادی مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.